کو بھی مانتے ہیں۔ اوپر چلیے، میں پیغمبر کی ذات کے حوالے سے زیادہ واقعات کی تو بات نہیں کرتا، ماہ رجب کے واقعے کی بات کرتا ہوں، اور یہ واقعہ تو نے کئی بار سنا ہے، میں واقعہ عرض نہیں کرتا، اس واقعے سے پیدا شدہ نظریات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ میرے نبی کو خدا نے ایک معجزہ دیا ہے جو معراج کے دنوں میں آئے، معراج کی راتوں میں آئے، جو ایک معجزہ دیا جو ماہ رجب کی راتوں میں ہے، اس معجزے کا نام معراج ہے۔ ہم اہل سنت معراج کو مانتے ہیں۔ کسی نے کہا وہ جی معراج جسمانی نہیں تھا، یہ کہتا ہے معراج روحانی تھا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ نبی کا معراج روحانی بھی ہے، نبی کا معراج جسمانی بھی ہے، لیکن جس معراج کو معجزہ کہتے ہیں وہ تو جسم والا ہے۔ ارے ابھی تو سویا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے جی خواب دیکھی ہے۔ میں نے کہا خواب میں کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں مکہ گیا تھا۔ میں نے کہا تو ایبٹ آباد سو رہا تھا، تو مکہ کیسے چلا گیا؟ اور جی میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب تو نہیں گیا، تیری روح گئی ہے۔ پلک جھپکنے میں روح کا چلے جانا اس کو معجزہ نہیں کہتے، ایک پل میں جسم کا چلا جانا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا معجزہ میرے نبی کے بدن کا جانا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے جسے تو روح کا جانا کہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے نبی کا بدن گیا ہے، تو کہے گا عقلی دلیل کو چھوڑ دے، مولانا کو شریعت کی بات کرے۔ میں نے کہا معجزہ تو شرعی دلیل ہے، اگر قرآن پڑھے گا تو قرآن جسمانی معجزے کی بات کرتا ہے، روحانی معراج کی بات نہیں کرتا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لے، قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ عبد کو لے کر گیا ہے۔ عبد اس انسان کا نام ہے جس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ عبد روح کو نہیں کہتے، عبد بندے کے بدن کو کہتے ہیں۔ خدا بدن کو لے کر گیا ہے تو روح کی بات کرتا ہے۔ میرے پیغمبر کو روحانی معراج بھی ہوا ہے، لیکن پیغمبر کا معجزہ یہ میرے پیغمبر کا جسمانی معراج ہے۔ نبی معراج پر گئے ہیں، ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما دے، جبریل امین آئے ہیں، دروازے سے نہیں چھت پھاڑ کے آئے ہیں۔ علامہ کاندلوی کہتے ہیں دروازے سے آ سکتے تھے، دروازے کی بجائے وہ چھت پھاڑ کے کیوں آئے؟ یہ بتانے کے لیے آج کے سارے واقعات خلاف عادت ہوں گے۔ پہلے جبریل دروازے سے آتے تھے، آج دروازے کی بجائے چھت پھاڑ کے آئے ہیں۔ نبی کو وہاں سے اٹھایا ہے، اللہ کے نبی کو لے کر چلے، حتیم کعبہ میں گئے ہیں، پھر نبی یہ پاک سو گئے ہیں۔ ایک جگہ جسے کعبہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ جو چھتی ہوئی ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں، یہ چھتی نہیں دیوار بنی پڑی ہے، یہ بھی کعبہ ہے اور وہ بھی کعبہ ہے، لیکن حکمت میں اس پر بات نہیں کرتا۔ یہ بھی کعبہ اور وہ بھی کعبہ، میرے نبی سوئے ہیں مکان کے اندر نہیں بلکہ دیوار والی جگہ میں۔ پھر یہاں سے نبی کا معراج شروع ہوا۔ مورخین نے نقطہ لکھا ہے، ارے اس میں حکمت کیا ہے؟ نبی معراج پہ جاتے اس مکان سے بھی جا سکتے تھے جو چھتا ہوا ہے، وہاں کی بجائے خدا نے اس مکان سے معراج کیوں کروایا ہے جو چھتا ہوا نہیں ہے؟ میرا نبی امیر کا بھی نبی ہے، میرا پیغمبر غریب کا بھی نبی ہے، یہ حاکم کا بھی نبی ہے، غلام کا بھی نبی ہے۔ پاکستان کا صدر کہتا ہے میرا اعزاز یہ ہے میرے جانے پہ کعبہ کھلا ہے، میں اندر گیا تھا، غریب کے دل میں حسرت آتی ہے میرے جانے پہ کعبہ تو نہیں کھلتا۔ میرے پیغمبر نے عمل نے بتا دیا ہے، ارے ایک کعبہ غریب کے لیے ہے، ایک کعبہ آج امیر کے لیے ہے۔ امیر والا کعبہ آج وہ ہے جہاں تالا بھی لگا ہے، دروازہ بھی لگا ہے، اس کے جانے پہ تالا کھلتا ہے تو اندر جاتا ہے، باہر نکلے تو تالا بند ہو جاتا ہے، اس کا معنی وہاں پہرا لگا ہے۔ لیکن جو غریب کے لیے کعبہ ہے، اندر جانے پر بھی پابندی نہیں، باہر آنے پر بھی پابندی نہیں، وہاں تالا بھی نہیں ہے، وہاں دروازہ بھی نہیں ہے۔ اگر نبی معراج پہ جاتے اور اس حصے سے جاتے جہاں پہ مکان بنا ہے، آج غریب کہتا میرا دل کرتا ہے میں وہ جگہ دیکھوں جہاں سے نبی معراج پر گئے تھے، لوگ تو کہتے تو نہیں دے سکتا، یہ کہتا میرا جرم کیا ہے؟ کہتے تیرا جرم غریب ہونا ہے، تو نہیں دے سکتا۔ خدا نے اس کی بجائے معراج اس جگہ سے کرایا ہے جہاں امیر جائے نہ جائے غریب ضرور جاتا ہے، امیر جائے نہ جائے غریب ضرور جاتا ہے۔ غریبوں تمہیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ نبی نے معراج اس جگہ سے کیا، تیرے لیے نبوت نے دروازے کھول دیے ہیں۔ پھر میرے نبی وہاں سے چلے ہیں تو چاہے زمزم پہ جا کے میرے نبی آرام فرمانے لگے، حرور گئے تو سو گئے ہیں، جبریل امین آئے۔ توجہ رکھنا، نبی کا شک صدر فرمایا ہے، نبی کا شک صدر فرمایا ہے۔ شک صدر کا معنی میرے پیغمبر کا سینہ چاک کیا ہے، کلمہ مبارک کو نکالا ہے، کلمہ مبارک نکال کے اس دشت میں رکھا ہے جس کو آسمان اور جنت سے لے کر آئے ہیں، زمزم کے پانی سے دھویا ہے، پھر پیغمبر کو اوپر پہنچایا ہے۔ اگر نبی بنا ہے اس نے صرف ظاہر کو نہیں اپنے قلب مبارک کو بھی دھویا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کے پاس تو جاتا ہے وہ تیرے ظاہر کو نوازتا ہے، جس کے پاس نبی جاتا ہے وہ ظاہر و باطن کو نوازتا ہے، تو غسل ظاہر کو دیتا ہے، یہ
غسل باطن کو دیتا ہے، اگر تیرے غسل کی باری ہے تو خود کرتا ہے، اس کے غسل کی باری آئی ہے، خدا نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو بھیجا ہے میرے پیغمبر کے قلب مبارک کو زمزم سے دھو کے لے آ۔ ایک بندہ کہنے لگا او جی میں نہیں مانتا، میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے نبی کا قلب اطہر تو پہلے ہی پاک تھا۔ میں نے کہا کس بے ایمان نے کہا ہے کہ نبی کے قلب کو پاک کرنے کے لیے زمزم سے دھویا ہے؟ ارے پاک کرنا اور ہوتا ہے، صاف کرنا اور ہوتا ہے۔ تو نے دیکھا تیری مسجد میں تو دیکھ لے پتھر لگا ہے، وہاں پہ سنگے مرمر لگا ہے، لیکن کبھی مٹی آتی ہے، ہوائیں آتی تو مٹی پڑ جاتی ہے، اس سے یہ مسجد کا پتھر یہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن کبھی اس کے اوپر گرد آلود تو آئی ہے، اس کو صاف کرنا کہتے ہیں، پاک کرنا نہیں کہتے۔ میرے پیغمبر کے قلب اطہر کو صاف کیا ہے، قلب اطہر پاک تو پہلے سے تھا، پاک کو مزید صاف کیا ہے، اس کو نظافت کہتے ہیں میرا دوست، اس کو پاکیزگی نہیں کہتے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں جی زمزم کے پانی سے نبی کے قلب اطہر کو دھونا تم کہتے ہو، یہ زمزم کا پانی تو وہ ہے اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہے، اسماعیل شان میں چھوٹے ہیں، میرے محمد شان میں بڑے ہیں، تم بے ادب والی بات کرتے ہو، اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والا پانی اسے میرے نبی کے دل کو دو گے؟ مولانا تم نے کیسی بات کہہ دی ہے؟ میں نے کہا تو نے ایک جہت کو دیکھی ہے، دوسری جہت کو تو نے نہیں دیکھا۔ ارے والد اگر ان پڑھ ہے تو بیٹے کو دیکھا تو ڈاکٹر ہے، ہم نے والد کو دیکھا ان پڑھ ہے، بیٹے کو دیکھا تو حافظ اور عالم ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر اسپتال میں گیا ہے تو نبض چیک کرانے کے لیے باپ کے پاس نہیں جائے گا، تو نے بیٹے کے پاس جانا ہے، وہ علم والا ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو باپ پیچھے کھڑا ہے اور بیٹا آگے کھڑا ہے، کیونکہ بیٹا علم والا ہے۔ لیکن رات جب تو گھر میں آتا ہے اب پاؤں دبانے کی باری آتی ہے، اب باپ نے عالم کے پاؤں نہیں دبانے، اس عالم نے باپ کے پاؤں دبانے ہیں۔ کوئی بندہ بے ادبی نہیں کہتا ارے یہ تو والد ہے، اگر رات کو ڈاکٹر میں گھر آتا ہے ابو جی نے ڈاکٹر کے پاؤں نہیں دبانے، اس ڈاکٹر نے ان پڑھ والد کے پاؤں دبانے ہیں۔ جب نبض چیک کرنے کی بات آئے گی تو پھر بیٹا آگے ہے، مصلی امامت کی باری آئے گی تو پھر بیٹا آگے ہے، لیکن جب رات خدمت کی باری آئے گی تو میرا بیٹا پھر تو باپ آگے ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں میرے نبی کی دو نسبتیں ہیں، ایک نبوت والی نسبت ہے، ایک نبی کی رشتے والی نسبت ہے۔ ہم نبوت کو دیکھیں گے ہمارے نبی اعلیٰ ہے، اسماعیل مقام میں ادنا ہے۔ جب رشتے کو دیکھیں حضرت محمد بیٹے بنتے ہیں اور اسماعیل والد بنتے ہیں۔ یہ جو ایڑی سے پانی نکلا ہے بعد نبی کی ایڑی نہیں ہے، میرے محمد کے باپ کی ایڑی ہے، اور باپ کی ایڑی سے پانی نکلا ہے تو بیٹے کے پاؤں پہ لگ جاتا ہے، اس میں تو سینے پہ لگ جاتا ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں۔ میرے نبی کا مقام دیکھے زیادہ ہے، حسین کا مقام دیکھے تو چھوٹا ہے، لیکن حضرت حسین کو دیکھا ہے تو میرے پیغمبر کے کندھے پہ سواد نظر آتا ہے، اس کو کوئی بے ادبی نہیں کہتا۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ حسین بیٹا ہے، محمد باپ ہے، تو باپ اور بیٹے کا رشتہ اور ہوتا ہے، ایمان کے رشتے اور ہوتے ہیں۔ اسماعیل کی نبوت کو دیکھے تو ادنا ہے، لیکن خونی رشتے کو دیکھے تو باپ بنتے ہیں، خونی رشتے کو دیکھے تو باپ بنتے ہیں۔ تو باپ کی ایڑی سے نکلنے والے پانی سے اگر بیٹے قلب اطہر کو دھو لیا، اس کو بے ادبی نہیں کہتے، ادب کہتے ہیں۔ تو دیکھا پہلا قدم یثرب پہ لگا ہے، جبریل نے کہا حضور 2 رکعت پڑھ لیجئے، یہ جگہ کون سی ہے؟ یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، پھر آگے چلے ہیں تو جبریل نے کہا اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی حضرت موسیٰ کا طور سینہ ہے۔ آگے چلے اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ جبریل کون سی جگہ ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ کا جائے پیدائش بیت اللحم ہے۔ آگے چلے جی اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ جبریل کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت المقدس کی جگہ ہے۔ ذرا نقطے پہ غور کرنا، اگر تو سفر کو دیکھے گا پوری تاریخ انسانی میں اس سے لمبا سفر بھی نہیں ملتا، اس سے کم وقت والا سفر بھی نہیں ملتا۔ اگر سفر لمبا ہو اور وقت تھوڑا ہو تو پھر نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھتے ہیں۔ سفر اتنا لمبا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، لیکن ہر جگہ پہ نماز پڑھی ہے تو 2 رکعت پڑھی ہے، کہیں بھی 1 رکعت نہیں پڑھی۔ اگر 2 کی بجائے 1 رکعت کی گنجائش ہوتی کسی مقام پہ نبی 1 رکعت بھی پڑھ لیتے۔ نبی نے لمبے سفر میں جو تھوڑے وقت والا تھا ہر مقام پہ 2 رکعت پڑھ کے بتا دیا ہے، کم از کم 2 رکعتیں بنتی ہیں، 1 رکعت کا وجود نہیں ہے۔ یہی موقف حنفیت اور دیوبندیت کا ہے، ہم کم از کم 2 رکعت کے قائل ہیں، 1 رکعت نماز کے قائل ہی نہیں ہے۔ میرے نبی پھر آگے چلے ہیں، حضور امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ توجہ رکھنا، ایک نقطہ جو تو نے کئی بار سنا ہے، میں وہ نقطہ بیان نہیں کرتا، جو نقطہ تو نے نہیں سنا وہ عرض کرتا ہوں۔ نبی امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ توجہ، آج اختلاف چلتا ہے،
امام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو مقتدی میں ہے، امام اس کا بھی فاتحہ پڑھتا ہے، امام میرا بھی فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کا مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے، میرا فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جب بحث چلتی ہے ادھر سے سٹیج لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی والی نماز پڑھیں گے، اور جب ہماری باری آتی ہے ہم کہتے ہیں نہ نبیوں والی نماز پڑھیں گے یا صحابہ والی نماز پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، جب تم نے کلمہ آخری نبی کا پڑھا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے نماز نبی والی پڑھیں گے، یہ کیوں نہیں کہتے نماز نبی والی پڑھیں گے؟ تم دیوبند والے کبھی کہتے ہو نماز نبیوں والی پڑھیں گے، کبھی کہتے ہو صحابہ والی پڑھیں گے۔ میں نے کہا بھائی وجہ یہ ہے ہمارے نبی ہمیشہ امام بنے ہیں، صحابہ مقتدی بنے ہیں، ہمارے نبی امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ اگر نبی کی نماز دیکھے گا وہ تو امام بنے ہیں، امام تیرا بھی فاتحہ پڑھتا ہے، امام میرا بھی فاتحہ پڑھتا ہے، تو دلیل میں امام کو پیش نہیں کرنا، دلیل میں مقتدی کو پیش کرنا ہے۔ ہم نے کبھی مقتدی نبی دیکھے ہیں، کبھی مقتدی اصحاب دیکھے ہیں، ہم نے کہا نماز نبیوں والی پڑھنی ہے، نبی والیوں کو دیکھے گا تب بھی فاتحہ نہیں ملتی، صحابہ والی دیکھے گا تب بھی فاتحہ نہیں ملتی، امام کو تو دیکھنا نہیں، اس مسئلے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، تو جس مسئلے میں اختلاف تھا دلیل میں انہیں پیش کرنا ہے۔ ہمارے نبی امام بنتے ہیں، معراج کی رات کو دیکھ لے انبیاء مقتدی بنے ہیں، قرآن کہتے ہیں تمہیں صراط مستقیم چاہیے پھر نبیوں والا راستہ لے لو، ہم نے نبیوں والا راستہ دیا، دیکھا کہ نبی امام بنا، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں، مقتدی جو نبی بنا وہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جو نبی امام بنا ہے وہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ پتہ چلا نبیوں والا راستہ یہ ہے امام نے پڑھنا ہے، مقتدی نے چپ رہنا ہے، امام نے پڑھنا ہے، مقتدی نے چپ رہنا ہے۔ یہ انبیاء والی نماز بھی ہے، اصحاب والی نماز بھی ہے۔ میرے نبی اوپر گئے ہیں، حضور نے لمبا سفر کیا، آسمان اول پہ آدم سے ملے ہیں، آسمان دوم پہ عیسیٰ سے ملے ہیں، آسمان سوم پہ یحییٰ سے ملے ہیں، آسمان چہارم پہ حضرت ادریس سے ملے ہیں، آسمان پنجم پہ ہارون سے ملے ہیں، آسمان ششم پہ گئے حضرت موسیٰ سے ملے ہیں، آسمان ہفتم پہ حضرت ابراہیم سے ملے ہیں۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے نام کیوں گنوائے ہیں آگے جا کے میں نے چھوٹا سا نقطہ عرض کرنا ہے۔ میرے نبی اوپر گئے ہیں، اللہ کے نبی پہنچے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں، سدرۃ المنتہا سے گزرے ہیں تو نبی پھر شریف الاقلام پہ گئے ہیں، وہاں سے گزرے ہیں عرش معلیٰ تک گئے ہیں، پھر حضور عرش معلیٰ تک گئے، نبی ہم کلام اللہ سے ہوئے ہیں۔ تو دیوبند کا اہل سنت کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے نبی اللہ کی ذات کو دیکھیں گے، عقیدہ اور ہے، نبی کی ذات کو دیکھیں گے، عقیدہ اور تھا۔ دیوبند اہل سنت کا عقیدہ ہے خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، جو ہر جگہ پہ نہیں مانتا عرش پہ مانتا ہے، وہ فوراً دلیل دے کر کہتا ہے جب اللہ ہر جگہ پہ تھے تو گفتگو کرنے کے لیے نبی کو عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ اس سے پتا چلا ہے خدا عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیں گے تیرا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ کہتا ہے وہ کس طرح؟ میں نے کہا تو بندہ کہے گا خدا طور سینا پہ رہتا ہے۔ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے لیے خدا نے طور سینا پہ بلایا ہے، اگر طور سینا پہ نہیں رہتے وہاں پہ کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا اگر تیری دلیل کو مانیں گے پھر تیرا دعویٰ بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا کیوں ٹوٹ جائے گا؟ وجہ یہ ہے ہم نے جب بات کرنی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا خدا سے گفتگو کرنے کے لیے مسجد میں گئے ہیں، تو جب خدا مسجد میں نہیں تھا تو گفتگو کس سے کی ہے؟ تیرا دعویٰ بھی ٹوٹ جائے گا، دلیل بھی ٹوٹ جائے گی۔ دیوبند کا دعویٰ بھی برقرار ہے، دلیل بھی برقرار ہے۔ ہم کہیں گے خدا ہر جگہ پہ رہتا ہے، تو نے دلیل لی تھی عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں خدا رہتا تو ہر جگہ پر ہے، لیکن گفتگو کرنے کے لیے اللہ جگہ کا انتخاب کرتے وقت بندے کی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے، اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے، انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھئی بات تو نظریے کی ہے، اللہ کے نبی آسمان پر ہے، پھر گفتگو ہوئی میرے نبی کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ میں نے لانا کیا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا بدن میری زبان سب آپ کے لیے ہے۔ پھر خدا نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، میرے نبی میرے سلام پھر آپ کے لیے ہے۔ پھر مسئلہ چھڑ گیا اور بھئی تم نماز سے پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا نبی مدینہ میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہیں، دور سے یا کہہ کے پکاریں گے یہ
ادب کے خلاف ہوگا. کہتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی تو کہتے ہو, کیا تم نبی کو یہاں سے پکارتے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہ, ہم نہیں پکارتے. کہتے ایھا النبی کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا میں مثال دیتا ہوں, جب تو قرآن پڑھتا ہے یا ایھا المزمل کہتا ہے, نبی کو خطاب نہیں کرتا. قرآن میں یا ایھا المدثر کہتا ہے, نبی کو خطاب نہیں کرتا. قرآن پڑھتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, میرے نبی ازواج اور بیٹیوں ایمان والی عورتوں سے کہہ دو پردہ کرے. کیا تو نبی کو حکم دیتا ہے؟ کہتے جی میں حکم تو نہیں دیتا. میں نے کہا پھر یا ایھا النبی کیوں کہتا ہے؟ کہتے حکم میں نے نہیں دیا. یا ایھا المزمل کا خطاب خدا نے کیا, میں نے نقل کیا ہے. یا ایھا المدثر کا خطاب خدا نے کیا, میں نے نقل کیا ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک حکم خدا نے کیا, میں نے تو نقل کیا ہے. میں نے کہا پھر جب نماز پڑھتا ہوں میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے نبی کو خطاب نہیں کرتا, بلکہ عرش پہ جو خدا نے خطاب کیا تھا اسے نقل کرتا ہوں. تو اذان سے پہلے یا رسول اللہ کہہ کے نہ خود نبی کو خطاب کرتا ہے, میں نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتا, بلکہ خدا کے خطاب کو نقل کرتا ہوں. بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور اس سے بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی کوئی دلیل وہ دے جو ہمیں بھی سمجھ آئے. اللہ کے نبی واپس تشریف لائے, حضور آگے ہیں. ابو جہل کہتے ہیں میں نہیں مانتا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں. میں آخری بات کہنے لگا. ابو جہل کہتے ہیں میں نہیں مانتا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں مانتا ہوں. ابو جہل تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا. ابو بکر صدیق سے پوچھو او جی آپ کیوں مانتے ہیں؟ جب عقل میں نہیں آتا تو کیوں مانا ہے؟ صدیق اکبر تو جواب یوں دیں گے میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا, میں نے تو کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے. اس سے پتا چلا جو نبی کی بات تو عقل پہ پرکھتا ہے, عقل میں آئے تو مان لوں گا, عقل میں نہیں آتا تو نہیں مانتا. ابو جہل کا بیٹا ہے اور جو نبی کی بات کو عقل میں نہ آئے تب بھی مانتا ہے, اسے ابو بکر صدیق کا بیٹا کہتے ہیں. عقل کی وجہ سے نبی کی بات کو رد کر دے گا ابو جہل والا ہے, عقل کو مسترد کر کے نبی کو مان لے گا ابو بکر صدیق والا. ہم عقل کی بات نہیں مانتے, ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں. عقل میں آئے تو بھی مانتے ہیں, عقل میں نہ آئے تو بھی مانتے ہیں. اللہ ہم سب کو عقل قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ نہیں.